السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اب تک اور میں ہوں سنیا ملک۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہے جہاں رکا تھا، ملک و قوم کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ لیگی حکومت نے اسلام آباد کے شہریوں کو یہ تحفہ 2017 میں دیا۔ حکومت بدلنے پر منصوبہ بھی تاخیر کا شکار ہوا۔ سابق وزیر اعظم کے پاس ہیلی کاپٹر اور وزراء کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، لیکن عوام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ پی ٹی ایم 2 روز سے پارلیمنٹ میں افواج پاکستان کو گالیاں دے رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی ایم کے صدر محسن داوڑ میٹرو کے افتتاحی کی جعلی تقریب میں پرائم منسٹر کے ساتھ مہمان خصوصی ہیں۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجرا روکنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کا پٹیشنر وکیل پر 5000 روپے جرمانہ عائد۔ نئی وفاقی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، حکمراں اتحاد میں معاملات طے۔ بلاول بھٹو وزیر خارجہ اور حنا ربانی کھر وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہوں گی۔ پیپلز پارٹی سے شازیہ مریم، مصطفیٰ نواز کھوکر، مسلم لیگ نون سے خواجہ آصف، مفتاح اسماعیل، رانا تنویر، مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بنانے کا امکان۔ پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزراء آج حلف اٹھائیں گے۔ پی ٹی آئی کی نااہل اور کرپٹ حکومت نے بجلی کے شعبے کے نقصانات میں اضافہ کیا۔ لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کا بیان، کہا مسلم لیگ نون کی حکومت نے بجلی کی ترسیل اور تقسیم کا نظام بہتر بنانے کا کام شروع کیا تھا، جسے پی ٹی آئی نے بند کیا۔ نون لیگ بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات ایک بار پھر کم کر کے دکھائے گی۔ آزاد جموں کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ وزارت عظمیٰ کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار سردار تنویر الیاس قانون ساز اسمبلی پہنچ گئے۔ کارکنوں کا والہانہ استقبال۔ سردار تنویر الیاس کا مقابلہ اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار چودھری یاسین سے ہوگا۔ جیت کے لیے 27 ووٹ درکار۔ قانون ساز اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 32، پیپلز پارٹی کے 12 اور نون لیگ کے 7 ارکان موجود۔ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ دشمن قوتوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 ٹوک موقف۔ آرمی چیف کی لاہور گیریزن کے دورے پر گیریزن آفیسرز اور سابق فوجیوں سے الگ الگ ملاقاتیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی سی ایم ایچ لاہور میں میجر حارث کی عیادت، کہا تشدد کیس کے ذمہ دار گرفتار کر لیے، انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہاں ہے، مسئلہ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جوابی خط میں بھارت کے ساتھ تعمیری تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ بھارتی ہم منصب نریندر مودی نے خط لکھ کر وزیر اعظم بننے پر شہباز شریف کو مبارکباد دی تھی۔ اور ملک میں کورونا سے 1 مریض انتقال کر گیا۔ 78 نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ روز 22,361 ٹیسٹ کیے گئے۔ پازیٹیو کیسز کی شرح 0.3% رہی۔ ہسپتالوں میں داخل کورونا کے 209 مریضوں کی حالت نازک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھ لی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ اس بس سروس سے روزانہ 50,000 شہری مستفید ہوں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، یہ منصوبہ گزشتہ 4 سال تعطل کا شکار رہا۔ اس کا تخمینہ 16 ارب تھا۔ یہ تحفہ اسلام آباد کے شہریوں کو 2007 میں نواز شریف نے دیا۔ اس منصوبے کو 2018 میں آپریشنل ہونا تھا، مگر بدقسمتی سے حکومت تبدیل ہونے پر یہ منصوبہ اور اس جیسے تمام منصوبے کھٹائی کا شکار ہوئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب اس منصوبے کے لیے پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے 15 بسیں ادھار لی ہیں۔ پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس منصوبے کو بعد میں توسیع دی جائے گی اور اسے
روات تک لے جایا جائے گا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس بس سروس سے روزانہ 50,000 شہری مستفید ہوں گے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ منصوبہ گزشتہ 4 سال تعطل کا شکار رہا۔ اس کا تخمینہ 16 ارب تھا۔ یہ تحفہ اسلام آباد کے شہریوں کو 2007 میں نواز شریف نے دیا۔ اس منصوبے کو 2018 میں آپریشنل ہونا تھا، مگر بدقسمتی سے حکومت تبدیل ہونے پر یہ منصوبہ اور اس جیسے تمام منصوبے کھٹائی کا شکار ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اب اس منصوبے کے لیے پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے 15 بسیں ادھار لی ہیں۔ پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس منصوبے کو بعد میں توسیع دی جائے گی اور اسے روات تک لے جایا جائے گا۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جہانزیب خان نے ملاقات کی ہے، جس میں وزیر اعظم کو تعطل کے شکار ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو عوامی فلاحی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے اور پلاننگ کمیشن کو مزید فعال کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا وزارتیں ڈویژن باہمی تعاون کو یقینی بنائیں، عوامی فلاحی منصوبے مزید مجرمانہ غفلت اور نظر اندازی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہے جہاں سے رکا تھا، ملک و قوم کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا اجرا روکنے اور وطن واپسی پر ان کی گرفتاری سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت نے کب آرڈر کیا جس سے آپ متاثر ہیں۔ عدالت ہوا میں تو کوئی آرڈر نہیں دے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ اشتہاری کو سرنڈر کرنا ضروری ہے، کوئی اشتہاری ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ اشتہاری کو پاسپورٹ جاری ہوا تو اس عدالت کی عزت کا سوال ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس عدالت کی عزت اس کے فیصلے ہیں۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اجرا روکنے اور انہیں وطن واپسی پر گرفتار کرنے سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے 5,000 روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی نااہل اور کرپٹ حکومت نے بجلی کے شعبے کے نقصانات میں اضافہ کیا۔ حماد اظہر کے بیان پر مفتاح اسماعیل نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نظام کو بہتر بنانے کا کام شروع کیا تھا جسے پی ٹی آئی نے بند کیا۔ مسلم لیگ نون بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات ایک بار پھر کم کر کے دکھائے گی۔ پی ٹی آئی والے ملک میں بجلی کے زیادہ کارخانے ہونے کا جھوٹ بول رہے ہیں۔ کارخانے زیادہ ہیں تو پاکستان میں بجلی کی قلت اور اندھیرے کیوں ہیں؟ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پلانٹس کے کرایوں پر اعتراض مسحقہ خیز ہے۔ مکان کرائے پر لیں تو اس میں رہیں یا نہ رہیں کرایہ دینا پڑتا ہے۔ عمران خان کو زندگی بھر مفت کھانے کی عادت ہے، ان کا خیال ہے کہ کوئی پلانٹ بھی مفت آ کر لگا دے گا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔